اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپس میں تلواریں چلیں گی. تو اس لیے آج لوگ کیا ہے کہ ارے وہاں بیٹھ جائیں، گرمی بہت ہے، شدت ہے، یہ ہے، پریشانی ہے، تو نماز کی یعنی کوئی اہمیت نہیں. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ پہلے آ جاتے ہیں اور آگے جگہ ہوتی ہے تبھی لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگوں کی گردنیں پلانگتے ہوئے جو آتے ہیں اس کی سخت وعید کی گئی ہے. یعنی لوگوں کی گردنیں پلانگتے ہوئے انہیں آنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں جگہ چھوڑ کر. اس لیے پہلے آنے والا آگے بیٹھے اور ایک دم مل کر کے بیٹھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک جماعت جب مکمل ہو جائے تب دوسری جماعت شروع کر دے، پھر تیسری جماعت شروع کر دے. اسی طریقے سے آگے کسی کو آنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے گا. اور جو اس کی مطلب فضیلت آئی ہے، یعنی پہلے سب سے جو مسجد میں داخل ہوگا تو اللہ تعالی اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا، کتنا ثواب عطا فرمائے گا. پہلے سب سے پہلے یعنی جمعہ کے دن مسجد کے گیٹ پر اللہ کے فرشتے سونے کا قلم اور چاندی کا ورق لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا تو پہلے نام ہوگا، اور اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کری، یعنی ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر کے صدقہ کیا. پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ ایک دمبا اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. پھر تیسرا بار جو آیا، یعنی ایک آیا، دو آیا، تیسری بار جو آیا اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے ایک مرغے کی قربانی کے مثل صدقہ کیا. چوتھی بار جو آیا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا نام فرشتے سرے فہرست درج کرتے چلے جاتے ہیں. جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آذان شروع ہو جاتی ہے، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے میں مشروف ہو جاتے ہیں. یہ جمعہ کی فضیلت. تو اس لیے کوشش کرو کہ سب سے پہلے میں اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤں تاکہ اللہ کے جو فرشتے آئے ہیں ان کے رجسٹر میں میرا نام درج ہو جائے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ فجر بعد سے ہم بیٹھے ہی رہیں یا 10 بجے آ جائیں. عموماً نماز کے لیے جو وقت ہے اس میں پہلے آنا یہ افضلیت رکھتا ہے. اور پہلے سب ہر نماز میں نماز جنازہ چھوڑ کر جنازہ کی نماز میں پچھلی صف میں جو فضیلت ہے اور ان 5 وقتہ نمازوں میں اگلی صف میں فضیلت ہے. تو اس لیے مسلمانوں آپ جب آؤ تو پہلی صف میں دیکھو، اگر گنجائش ہے تو آپ پہلی صف میں فضیلت حاصل کرو تاکہ سب سے پہلا جو آپ کو جماعت کا ثواب ملے تو یعنی آپ کو امام سے آپ کو ملے، پھر دوسروں کو ملتا ہوا نظر آئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان مبارک کے تمام فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. نحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فلقلنا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ہزار بار بشر سے اس کو بلا انوز نام تو گفتن کا مالک عزیز. آئیے ہم سب سے پہلے اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا مولا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں عقیدت و احترام کے ساتھ سارے لوگ مل کر والیانہ غلامانہ خادمانہ ایماندارانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نثار کریں. پڑھے باوالے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باوالے بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی و علی آلہ و صحابہ افضل و کرما. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی ستاوا قدم شان ہے یہ، اللہ کی ستاوا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کو ایمان و
ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان لیے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان لیے۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وہ مقدس کلام اللہ رب العزت کا نازل کرتا کلام جو اللہ نے اپنے محبوب پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا، اور مکمل طور پر جس کا نزول لیلۃ القدر شب قدر کی رات میں ہوا ہے۔ حضرات محترم، وہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والا قرآن، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ حضرات محترم، جب زکات کی فرضیت کی آیت نازل نہیں ہوئی، اس وقت کوئی زکات نکالے یا نہ نکالے کوئی مطلب نہیں، مگر جب نماز فرض نہیں تھی، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھے گا تو ثواب، نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، مگر جب اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دیا، اب اگر کوئی نماز نہ پڑھے گا گناہ گار ہوگا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ جو زکات کا مالک ہوگا زکات نہیں ادا کرے گا جہنم کا مستحق ہوگا، حج فرض ہوگا حج نہیں ادا کرے گا جہنم کا مستحق ہوگا۔ حضرات محترم، رمضان کے روزے طاقت رکھنے کے باوجود نہیں رکھے گا جہنم کا مستحق ہوگا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوانین کو مصطفیٰ جائے رحمت کے امتیوں پر نافذ کر دیا ہے، اللہ و رسول نے ہم اور آپ پر جو قوانین نافذ کر دیا ہے، یعنی نماز ہم پر فرض ہے، نماز ایمان والے پر فرض ہے، روزہ ایمان والے پر فرض ہے، زکات ایمان والے پر فرض ہے، حضرات رمضان اور حج ایمان والے پر فرض ہے، اور اسی طریقے سے شراب سے بچنا ایمان والے پر فرض ہے، حضرات زنا سے بچنا ایمان والے پر فرض ہے، جوا سے بچنا ایمان والے پر فرض ہے، یعنی نماز ادا کرنا یہ تم پر فرض ہے، اور جو گناہ کی چیزیں ہیں ان سے تم کو بچنا فرض ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جن سے روکا ہے اس سے ہم رکیں گے۔ یہی مومن مسلمان کی علامت ہے، یہی پہچان۔ آج عموماً دیکھا جائے آدمی تندرست ہے، روزہ نہیں رکھتا، آدمی طاقتور ہے، نماز نہیں پڑھتا، آدمی یعنی مالک نصاب ہے، اپنے مال سے زکات نہیں نکالتا۔ اچھا، مالک نصاب کب آدمی ہوتا؟ کب آدمی مالک نصاب ہوتا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ تو اب اس وقت اگر 52.5 تولہ چاندی دیکھا جائے تو وہ کتنی قیمت رکھتی؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں ملا کر ان کی مقدار کو پہنچ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں چاندی کی مقدار تو ہر شخص کو پہنچ جائے گا، کیونکہ آدھا کلو سے کچھ زیادہ چاندی، اور یا سونا ملا کر کے اتنی قیمت، کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس یا تو اتنا زیور ہے یا 35-40 ہزار روپے کا ہر شخص عموماً مالک ہے، تو یعنی جو بھی مالک ہے اس پر 1 سال اگر گزر گیا ہے، پیسہ آپ کے پاس اتنا ہے تو تم پر زکات فرض ہے، تم زکات نہیں نکالو گے اپنے مال سے تو تمہارا انجام یہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جو مالک نصاب ہونے کے باوجود زکات نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا، نہ اس کے روزے قبول فرمائے گا، نہ اس کی نذر و نیاز قبول فرمائے گا، نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول فرمائے گا، نہ اس کی نیکیاں قبول فرمائے گا، نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں جب لوگوں کو جانے کا حکم دے گا تو سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے گا اور اپنے مال سے زکات نہ نکالنے والا جائے گا۔ اس لیے لوگوں، آج مال جسے تم محبت کرتے ہو، جس سے پیار کرتے ہو، جس سے خوب اکٹھا کر کے تالوں کے اندر رکھتے ہو، زیورات عورتیں بڑی خوب زیادہ سے زیادہ خرید کر کے اپنے پاس رکھتی پہننے کے باوجود، یعنی جتنا عورت عموماً پہنتی ہے اتنا چھوڑ کر کے اس پر کوئی زکات نہیں، اور جو رکھنے والا زیور ہے جو رکھا رہتا ہے جو کبھی کبھار پہنا جاتا ہے اس پر زکات ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرات محترم کتنے لوگوں پر زکات واجب ہوگی؟ آؤ دیکھو، صحابی رسول حضرت ثعلبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، بڑے ذلیل قدر صحابی تھے، مگر تھے کب؟ جب ایمان والے مکمل تھے۔ مگر آؤ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت ابو امامہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ رہتے تھے، غریب تھے، نبی پاک کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں بجماعت پڑھتے تھے، مگر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت غریب ہوں، میرے لیے مالداری کی دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تو مالک کل بنا کر بھیجا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا کا سب کچھ جانتے تھے۔ کہا اے سالبہ تیرے لیے غریبی بہتر ہے، اے سالبہ تیرے لیے غریبی بہتر ہے، اے سالبہ تیرے لیے غریبی بہتر ہے۔ 3 بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سالبہ چلے گئے۔ پھر دولت جو ہے انگڑائی لیتی رہی، کاش میں مالدار ہو جاتا۔ آج عموماً حال یہی ہے مالدار لوگوں کا، غریب تو زیادہ خرچ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر جو دولت والے جو پیسہ والے ہیں ان کے اگر 1 لاکھ ان کے پاس ہے تو وہ سوچتے ہیں یار زکات نکالوں گا تو اس میں سے 2500 کم ہو جائے گا، زکات نکالوں گا تو 2500 کم ہو جائے گا۔ اب وہ 2500 دیکھ رہے ہیں کہ میرے 1 لاکھ سے 2500 کم ہو جائے گا، عشر نکالوں گا، 10 کنٹل دھان ہوا ہے، اگر میں 10 کنٹل سے یعنی 10واں حصہ نکالنے کا حکم ہے، 10 کنٹل سے 1 کنٹل نکال دوں گا، 9 کنٹل بچے گا۔ اس لیے تمام چیزیں جب جوڑتے ہیں تو ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، نہیں نکالتے ہیں، اتنا زیادہ کون نکالے گا۔ آؤ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اے سالبہ غریبی بہتر، چلے گئے۔ پھر جب دل نے لڑائی لیا، دل نہ مانا، آئے نبی کے قدموں میں، کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے، مالداری کی دعا کر دیجئے، امیری کی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، اے سالبہ غریبی بہتر ہے تمہارے لیے، مگر ان کی عقل جو ہے اس وقت کام نہ کر رہی تھی، کہا نہیں حضور میرے لیے دعا کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں امیر ہو گیا تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں کا خیال رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالبہ کے لیے دعا کر دیا، اور یہ چند بکریاں انہوں نے خریدی۔ اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ چند ہی لمحوں میں مدینہ شریف میں جو ان کے پاس جگہ تھی وہ کم پڑ گئی۔ اب یہ انتظام کرنے لگے کہیں باہر چلا جائے، بکریاں بہت ہو گئی ہیں، تو جنگل چلے گئے بکریاں لے کر۔ اب یہ نبی کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب صرف ظہر و عصر پڑھنے لگے، اور نمازیں وہیں پر پڑھنے لگے، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اور کثرت سے بکریاں بڑھی، ظہر عصر بھی وہیں پڑھنے لگے، اب مسجد آنا چھوڑ دیا، جمعہ آنے لگے۔ اس کے بعد اور بکریوں کی کثرت بڑھ گئی تو جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ جب جمعہ کو بھی نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، صحابہ سالبہ نہیں نظر آ رہی، سالبہ کہاں؟ کہا اے اللہ کے نبی سالبہ اپنی دولت میں پڑ گئے، دولت کی حالت میں آ گئے ہیں، ان پر دنیا کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ پہلے 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، پھر 2 وقت کی پڑھنے لگے، اس کے بعد جمعہ پڑھنے لگے۔ اے اللہ کے نبی اب وہ جمعہ کو بھی نہیں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اب ان پر دولت کا دنیا کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی اب وہ لگتا ہے ایمان سے کیا پھر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ارشاد فرمایا، آئے سالبہ ہلاک ہو گیا، میں نے سالبہ سے تو پہلے کہا تھا، اے سالبہ تیرے لیے غریبی بہتر ہے، تیرے لیے غریبی بہتر ہے، مگر سالبہ نے غور نہ کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا حضرات محترم، تب تک کہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے محبوب نسخہ سنا دو، خوشخبری سنا دو، جو دولت مند ہے وہ اپنے مال سے زکات ادا کرے۔ جیسے ہی زکات کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے اطراف میں صحابہ کرام کو بکھیر دیا، آ جاؤ اور جو دولت مند ہیں ان کو بتاؤ کہ وہ اپنے مال سے زکات نکالیں۔ سبوں نے اپنے مال سے زکات نکال دیا۔ جب صحابی پہنچے سالبہ کے پاس، سالبہ سے کہا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی ہے، اب زکات واجب ہو گئی ہے، زکات فرض ہو گئی ہے، تم مالک نصاب ہو، تمہارے پاس بکریاں ہیں، تم حساب لگاؤ
साल बाद सोचने लगे, कहा कितनी निकलेगी, कहा 40 में 1। अब जब थोड़ा सोचा फिर कहा ऐसा है जाओ फिर सुबते में आना, तब हम जोड़ेंगे, हिसाब लगाएंगे। अल्लाह, वहां से वो चले, इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या सहाबा ने ज़कात से इनकार कर दिया है? तो सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी इनकार तो नहीं, मगर उन्होंने कहा है कि जाओ फिर बाद में आना, तब फिर हिसाब जोड़ेंगे। तब तक कि फिर आयत करीमा नाज़िल हो गई, क्या कि सालबा की ज़कात अल्लाह के महबूब अब तुम कबूल न करना। मानियत आ गई। अब जब ये आयत करीमा सहाबा ने जाकर के उन्हें सुनाया कि सालबा तुम पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो गया, अल्लाह ने गज़बनाक होकर के आयत करीमा नाज़िल फरमा दी है अल्लाह के महबूब को कि अब सालबा की ज़कात को कबूल न करेंगे अल्लाह के नबी। ए सालबा तुम तबाह हो गए, तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारी आंखें बर्बाद हो गई। एक दिन वो था, ए सालबा तुम नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, ज़ोहर भी पढ़ते थे, असर भी पढ़ते थे, मगरिब भी पढ़ते थे, इशा भी पढ़ते थे, फजर भी पढ़ते थे, और दौलतमंद होकर के तुमने जो है सिर्फ असर और ज़ोहर की रखी, उसके बाद जुमा रखा, जुमा भी छोड़ दिया। ए सालबा तुमने अपनी आखिरत को खराब कर दिया है, तुमने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया है। सालबा ने जब ये सारी चीजें सोची तो रोने लगे। आए अल्लाह के नबी के कदमों में, आए अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती माफ कीजिए। अरे अल्लाह के नबी मेरी ज़कात को कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अल्लाह ने मना फरमा दिया, तुम्हारी ज़कात नहीं कबूल की जाएगी, तुम ले जाओ अपनी ज़कात, ले जाओ अपनी ज़कात। चले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, विसाल फरमा गए। तो जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल जब खलीफा बने हज़रात, फिर सालबा आए लेकर के ज़कात हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, कहा ए अबू बकर सिद्दीक मेरी ज़कात को कबूल कर लीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए बताओ जिस ज़कात को, जिस ए सालबा तेरे माल को अल्लाह व रसूल ने ना कबूल किया हो, तो अबू बकर सिद्दीक कैसे कबूल कर सकता है? ले जाके ज़कात को। हज़रात फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद जब उमर फारूक आज़म का दौर आया, आप जब उमर फारूक आज़म जब खलीफा मुंतखब हुए, फिर ये सालबा अपनी ज़कात लेकर के आए, कहा ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफे दो, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दो, आप मेरी ज़कात को कबूल कर लें। हज़रत उमर फारूक आज़म क्या इरशाद फरमाते हैं, ए सालबा ये बताओ जिसकी ज़कात को अल्लाह के नबी ने ना कबूल किया हो, जिसकी ज़कात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ना कबूल किया हो, उसकी ज़कात को ये उमर कैसे कबूल कर सकता है? ले जाओ अपनी ज़कात। सबों ने बता दिया। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का दौर आया, तब तक के सालबा इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। ये बताओ सालबा दुनिया से चला गया, जब बताओ ईमान वाला था, सहाबी था, सहाबी की कितनी बड़ी फजीलत होती है। मालदारी की दुआ करवा करके, मामीरी की दुआ करवा करके सारी अपनी आत्मा को बर्बाद कर दिया। जो जन्नती था उसने जहन्नम खरीद लिया। मैं ये कहता हूँ, ए लोगों, तुम्हारे पास अगर माल है, तुम्हारे पास चांदी है, तुम्हारे पास सोना है, तुम्हारे पास दौलत है, आज वो दौलत तुम्हारे पास है, और जब तुम्हारा इंतकाल हो गया तो दौलत यही रह जाएगी। दूसरे लोग मता मारेंगे, तुम अपने गले में जान का तोड़ क्यों डाल रहे हो? तुम जहन्नम क्यों खरीद कर रहे हो? तुम अपने अगर अल्लाह मालिक बनाया है तो ज़कात अपने माल से निकाल करके जन्नत का परवाना हासिल करो, और जहन्नम न खरीदो। इसलिए कि जहन्नम वो चीज है, जहन्नम वो है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये लोगों, इंसान और पत्थर जिसका ईंधन हो वो कालियाग और ज़कात न देने वाला सबसे पहले जहन्नम के निचले हिस्सा में डाला जाए। मैं कहता हूँ लोगों, अपने माल को छुपा छुपा के रखने वालों, औरतें अपने जेवरात को रखने वाली, ज्यादा से ज्यादा जेवरात खरीदने वाली, फिर सोचो कब्र में जब तुम्हें रखा जाएगा, तरह तरह के सांप, बिच्छू, अजदहा आकर के आपको लिपटेंगे, आपके करीब आएंगे, आपको कि हट जा मेरे करीब से, तू किस लिए आया है, मेरे गले में क्यों लिपट रहा है? कहा मैं तेरा सोना और चांदी हूं, तेरी दौलत, तेरा पैसा हो, तेरा रुपया हो, जिसे तू बहुत संभाल करके ताला लगा करके रखता था, अपने माल से ज़कात नहीं निकालता था। आज अल्लाह ने मुझे मुतअय्यन कर दिया है, वही तेरा माल हो जो दुनिया में तो ज़कात नहीं निकालता था, आज अज़दाह बन करके आया हो, तुझे क़यामत तक डंक मारता रहूंगा। ये मुसलमान, आज एक सांप काट ले तो तू